ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے۔ مزید اس طرح کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے۔ ہر خبر سے باخبر رہنے ہو کے لیے سکتا ہمارے ہے اگر کورٹ کو حق حاصل ہے، اگر فوج کو حق حاصل ہے، اگر بیوروکریسی کا حق حاصل ہے، پارلیمنٹ تو سپریم ہے، اس کو بدرجہ اولا یہ حق حاصل ہوگا۔ میں برمنا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے۔ آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں، آپ کے پی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس پر آپ بحث کریں، ایجنسیاں آ جاتی ہیں، آپ کو ایوان سے پکڑ کے لے جاتی ہیں۔ وہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم عدلیہ اور فوج کے خلاف نہیں بات کرتے، تو اس لیے اصلاح کے لیے ان کی اصلاح کے لیے تو بات کر سکتے ہیں۔ جی اصلاح کے لیے تو بالکل بس میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں، میں ان کو تنقید تو نہیں کر رہا، سر آنکھوں پر عدالتیں فوج کے جنرل سر آنکھوں پہ، تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ججز ہمارے سر آنکھوں پہ، کیونکہ لکھا ہوا ہے تو اس لیکن لیے ان کے نظام کو تو ٹھیک کریں تاکہ وہ جبر تو نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن سیاسی الرحیم، صورتحالیں، سماجی صورتحالیں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کیسا موسم جناب چل اسپیکر، رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ملک میں، مہنگائی کی سطح، چند روز امن قبل امان کی صورتحال، دیگر جو قدرتی اس مصیبتیں پارلیمنٹ میں، اس سے ہر خبر سے پارلیمنٹ باخبر بلڈنگ رہیں کے گے اندر، اس کے انشاءاللہ۔ حدود ہم میں کوشش کرتے ہیں، مزید کوشش کرتے جو رہیں گے، جیسا کہ ہمارے چینل پہ آپ کو ہر معزز خبر ملے۔ اراکین ایوان کے ساتھ ضرورت ہے، ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم مزید محنت اس پہ کرتے رہیں گے، تھوڑا ٹائم کا مسئلہ ہے، ٹائم نہیں ہے اتنا زیادہ، دوسرے بھی مصروفیات ہیں، ساتھ ہی مگر پھر بھی ہم آپ نے ابھی جو ہم اپنے ایوان کے کولیگز کے حوالے سے انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو بنگلہ جو دیش کی خبریں، اقدام کیا ہے، افغانستان کی، ایران اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دنیا کی جو فیمس جو لیکن صورتحال ہوگا جس پہ دنیا یہاں جو ہم جو بھی تقریریں کر رہے ہیں، اس پہ کوریج کرے گا، تو اس کی انشاءاللہ مذمت کر رہے ہیں، اپنے چینل پہ کوریج یہ صرف اپوزیشن ارکان کے ساتھ نہیں جس ہوا، سے آپ کو دنیا کے ہر صورت بلکہ یہ بذات خود پورے ایوان کے ساتھ ہوا۔ باخبر رہیں گے انشاءاللہ۔ ہر رکن اسمبلی کے ساتھ ایوان کا تقدس وابستہ ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی، اور جب ہمارا ایک ڈریم ہے اس کی عزت، اس کی آبرو بریچ کیا جاتا ہے، جائے اور ملک کے کونے پارلیمنٹ باقاعدہ اس پر ایک کمیٹی بناتی ہے، اس کمیٹی میں معاملات جاتے ہیں، اس کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ عزت سے حق تو یہ ہے جناب اسپیکر آپ سے کہ آپ کی قیادت میں کہ ہمارے اس ایوان کو کم از کم 3 دن تک بند کر دیا جاتا، احتجاج کے طور پر، کہ آئندہ اس ایوان کے ساتھ اور اس کے اراکین کے ساتھ اس قسم کے اقدامات نہیں ہوں۔ آپ جو ہمارے چینل کو وزٹ کرنے سے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ہوگا، جناب والا، ہمارا چینل گروتھ کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام چینل جلد ہمارا چینل مونیٹائز فروری سے لے کر آج تک انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کا اس ایوان میں ہم مزید یہی باتیں ہیں ابھی تک اس صورتحال سے باہر نہیں نکلے کہ تھوڑا سننا زیادہ سمجھنا۔ جب ایک رکن اسمبلی دیجیے گا اجازت، مزید اس طرح کے ویڈیو اپنی ذات اور اپنی ذات کی دفاع تک محدود کر دیا جاتا ہے، پھر وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ امن امان کی صورتحال، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ہر چیز کی صورتحال اس یوٹیوب چینل کو آپ کو ملے کہ گا۔ ہمیں آپ کی دعاؤں کا طلبگار آپ کا بھائی، کچھ ابھی وقت ہم لیتے ہیں اجازت، ملیں گے پھر کسی پبلک کے لیے بھی دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے بات کی تھی۔ چلو شاید مزید اس طرح جناب اسپیکر، آپ کے علاقوں میں ملک کی صورتحال اس کی حساسیت کا ادراک نہیں ہو پا رہا ابھی تک۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، شیئر جن علاقوں میں ذرا امن ہے، لائکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ میں اپنا کچھ رائے سکون ہے، آپ کو کس
نیوز چینل کی خبریں چاہیے کس کس وہ اس کا ادراک نہیں کر پا رہے تقریباً دنیا کے ہر ملک کہ جو صورتحال آج خیبر پختونخوا میں ہے یا بلوچستان میں، ملیں گے انشاءاللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، ہر ملک کے وہ کوشش کرتے رہیں گے کہ ہمیں اس وطن کی سلامتی، اس کی وحدت انشاءاللہ ہم اور اس کی یکجہتی عزیز ہے۔ دن رات یہ ہمارا گھر ہے، آپ کی سپورٹ کی ضرورت اور اگر کوئی ہمارے گھر کو اجاڑتا ہے ہمارا حوصلہ افزائی تو ہوگا، ضرور ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ سپورٹ کرتے رہیے ہمارے جس وقت میں اس سے قبل یہاں گفتگو کر رہا تھا ہم آپ کو ایک ہفتہ پہلے، جو ملک کی صورتحال ہے، جو آج وہاں کی سیاسی صورتحال صورتحال ہے، مختلف ہو گئی۔ صورتحالیں ہیں، قدرتی وہ پہلے تو یہ مسئلہ تھا کیسا موسم کہ چل پولیس رہا کے ہے، بارے میں میں نے کہا کیا ہو رہا ہے ملک میں، کہ مہنگائی سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تھانوں میں محدود ہو جاتے ہیں، دیگر جو انہیں باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے، رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم ساری رات صبح تک مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہے، ہمارے چینل پہ سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں، ملے دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں، کی سخت ضرورت دیہاتوں کی مسجدیں ان کے قبضے میں ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کے بیٹھکیں ان کے قبضے میں ہیں، آئے گا اور اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ پھر ریاست کے رٹ کہاں ہے، تھوڑا ٹائم کا مسئلہ ہے، ٹائم فوج کہاں ہے، اتنا زیادہ، ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے؟ مگر پھر بھی ہم کیا اس کا فرض صرف ابھی اس جو ہم بہت اسلام آباد تک محدود ہے چینل پہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں آپ اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کی افغانستان کیا عوام کی کوئی حقوق نہیں ہے؟ اور انشاءاللہ آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیے ہوئے ہیں، یہ صورتحال ہوگا، لکی مروت سے یہ دھرنا شروع ہوا ہے، جو بھی دنیا اور کا میڈیا اب یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بڑھ رہا ہے، کرے گا تو صورتحال وہاں بھی ہم بھی پھیل رہی ہے، چینل پہ باجوڑ میں بھی چلا گیا ہے، کریں گے، بنو میں بھی چلا گیا ہے، رکھیں گے اور مختلف اضلاع میں دنیا کے اگر پولیس نے دھرنا دے دیا، باخبر رہیں گے بائی کاٹ کر دیا، انشاءاللہ۔ اپنے فرض کے انجام دہی سے پیچھے ہٹ گئے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ہماری نہ سنی جائے، کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کے تو سنی جائے۔ خواب ہے کہ ہمارا چینل بھی ملین سبسکرائبر کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ پیغام پہنچے ہم انشاءاللہ۔ لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کہ سے صاحب اور آپ سے ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائے، ہمارے چینل کو ضرور ہمارے سپورٹ ہاں کریں گے۔ بالکل ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، کوششوں سے اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ ہمارا حوصلہ افزائی بھی ہوگا، ہمارا چینل گروتھ کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایکسٹینشن کا عمل جلد ہمارا چینل اگر فوج کے اندر ہے انشاءاللہ تب بھی غلط ہے، اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے۔ تھوڑا سننا زیادہ سمجھنا یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی مزید اس طرح ایکسٹینشن کی دی ویڈیو جائے۔ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ہاں، ہو سکتا ہے۔ ضرور دبائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کورٹ کو حق حاصل ہے، اگر فوج کو حق حاصل ہے، اگر بیوروکریسی کا حق حاصل ہے، پارلیمنٹ تو سپریم ہے، اس کو تو بدرجہ اولا یہ حق حاصل ہوگا۔ آپ کی دعاؤں کا قلب بہرا۔ یہ روایتیں حضرت کوئی اچھی روایات نہیں ہیں، اجازت ملیں گے پھر کسی اور دوسرے ویڈیو میں۔ میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں۔ جنرل مشرف کا زمانہ تھا، ہم اپوزیشن میں تھے، ایل ایف او کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر 68 سال کر دی تھی، اور ہم نے لڑ کر اس کی عمر کو 65 پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ۔ ایک فوجی حکومت میں
فوج کے فیصلے کو ریڈیوس کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا. میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو 62 سال تک رکھا جائے، لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں 65 سال ہوئی. اس 65 سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی. اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی، ایم ایم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ان کو. آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں وہاں اس بینچوں میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے. کیسے کریں گے، کیوں کریں گے میرے بھائی؟ اصول ہوتا ہے. ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے. جناب اسپیکر، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے. ہمارے عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا. ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتور بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو. آپ بھی واقف ہیں اس سے اور میں بھی اس سے واقف ہوں. باتیں سچ ہوتی ہیں، کوئی کہتا نہیں ہے، اور اگر کہنی پڑ جاتی ہے تو ہمارے متھے لگ جاتی ہے. آج بھی حضرت جناب اسپیکر، ہماری عدالتیں لابیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں. کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو. کیوں؟ یہاں پر بات کیوں آ گئی ہے؟ ہم نے اس ایوان نے کیا اس نظام میں اصلاحات کی طرف نہیں جانا؟ جناب اسپیکر، میں تجویز کروں گا، حکومت کے سامنے تجویز کروں گا، کیونکہ اول فرض ان کا بنتا ہے کہ جوڈیشل ریفارم لائے جائیں، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر لائے جائیں، اس پر کمیٹی بنائی جائے اور بتایا جائے کہ ہم عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے. چیف جسٹس کے لیے ہائی کورٹس کے معیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے معیارات اور ہیں. فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں. ان معیارات کو یکساں کیا جائے. کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں، اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف نے اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی. آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے. کتنا ہم نے اس جمہوریت کو کمزور کر دیا ہے. اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ، پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی. عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے. آج 60,000 سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں؟ ایک نسل میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ہم پر ایمرجنسی لاگو ہوتی ہے. ہم نے آج ایک قانون پاس کرنا ہے، کل دوسرا قانون پاس کرنا ہے، سیاستدانوں کو یہ کرنا ہے، سیاستدانوں کو وہ کرنا ہے. اس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کے لیے ایک مستقل عدالت ہی بنا دی جائے تاکہ عام عدالتیں ہمارے وہ غریبوں کے معاملات کو طے کریں، عام آدمی کے معاملات کو طے کریں اور فیصلہ کریں کہ جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے. ہمارے ملک کے اندر انگریز کے دور کا وہ نظام عدل موجود ہے کہ جو صدیوں تک مقدمات چلتے ہیں اور طے نہیں ہو سکتے،
آج بھی ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں. ہمیں پاکستان بنانے کے بعد آج عدلیہ کے حوالے سے بھی انقلابی فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے غریب آدمی کو جلد از جلد انصاف مہیا ہو سکے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو نظام کو تبدیل کرنا ہے. تبدیلی لانی ہے تو پھر صحیح معنوں میں تبدیلی لائے. میرے حق میں ہو وہ تبدیلی اور آپ کے حق میں ہو تو وہ تبدیلی نہیں. اس کو تبدیلی نہیں کہا جاتا. اپنے روش پر تبدیل کرنا پڑے گا. اپنے اعتماد کو بحال کرنا پڑے گا اور اس پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہوگا. پارلیمنٹ میں اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو ہر ممبر یہاں پر بات کر سکتا ہے. یہاں پر عدلیہ پہ بھی بات ہو سکتی ہے, ہم اس سے بھی سپریم ہیں. یہاں پر فوج پہ بھی بات ہو سکتی ہے, ہم اس سے بھی سپریم ہیں. لیکن سب ہمیں اپنا ماتحت سمجھتے ہیں. آج یہاں بات کرو توہین عدالت کا مقدمہ آ جائے گا ہمارے پیچھے. آج یہاں فوج کے کردار پر آپ تنقید کریں, ریاست کے کردار پر آپ تنقید کریں. آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں, آپ کے پی میں کیا کر رہے ہیں, آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, اس پر آپ بحث کریں. ایجنسیاں آ جاتی ہیں, آپ کو ایوان سے پکڑ کے لے جاتی ہیں. وہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم عدلیہ اور فوج کے خلاف نہیں بات کر سکتے, تو اس لیے ان کی اصلاح کے لیے تو بات کر سکتے ہیں. جی اصلاح کے لیے تو تو بالکل کر بس میں سکتے اصلاح کی بات کر رہا ہوں. میں ان کو تنقید تو نہیں کر رہا. سر آنکھوں پر عدالتیں, فوج کے جنرل سر آنکھوں پہ. جی تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ججز ہمارے سر آنکھوں پہ, کیونکہ لکھا ہوا ہے تو اس لیکن ان کے لیے نظام کو تو ٹھیک کریں جی تاکہ وہ جبر تو نہ کریں, آئین سے تجاوز تو نہ کریں, اخلاق سے تجاوز تو نہ کریں, پارلیمنٹ کا تقدس تو نہ خراب کریں. ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. لیکن میرے اراکین کو اس طرح گرفتار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. آپ کسٹوڈین ہیں, آپ نے صحیح کردار ادا کیا ہے, اور صرف ایوان کی بلڈنگ نہیں, لاجز بھی آپ کے انڈر ہیں. وہاں پر بھی پولیس کو جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے آپ کی اجازت کے بغیر. تو یہ ساری وہ صورتحال ہے. وہ بھی مولانا صاحب آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ جب ہوا تھا اس کے بعد سب نے مل کے ڈلوایا تھا کہ لاجز بھی پارلیمنٹ کا حصہ گنا جائے گا. تو وہاں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور ہے بھی نہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. ٹھیک ہے, ایک کرائٹیریا ہے کہ سینیئرٹی کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے, لیکن صرف سینیئرٹی بھی تو کافی نہیں ہوتی. ذرا ریکارڈ دیکھا جائے, اہلیت کتنی ہے اس کی, ذرا دیکھا جائے فٹنس کیا ہے اس کی. فالج زدہ معذور آدمی کو بھی آپ کہیں گے کہ وہ چیف جسٹس ہو, چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اصلاحات کی طرف جانا چاہیے. اور اس کے لیے میں تو یہ سوچتا ہوں اور میری تجویز ہوگی کہ چیف جسٹس کے لیے جوڈیشل کونسل اور پارلیمانی کمیٹی کا مشترکہ اجلاس ہو, اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے. پینل لائے جائیں, 3 کے لائے جائیں یا 5 کے لائے جائیں, لیکن اصلاح کی طرف تو جائیں. ممکن ہے میری رائے غلط ہو, میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی حتمی بات ہے, لیکن اس پارلیمنٹ پر اعتماد کیا جائے. اس کی کمیٹی بیٹھے, ان کے ساتھ بیٹھے, سوچے اس بات پر کہ ہم نے عدلیہ کے اندر اصلاحات کیسے لانی ہے, اور ایوان میں پیش کیے جائے. تو ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. میری جماعت اس کے لیے سنجیدہ ہے, اور شاید ہم اپنے وکلاء کے مشورے کے ساتھ اس حوالے سے کچھ تجاویز ایوان میں لائیں گے بھی, اور کوشش کریں گے کہ ہم اس ملک کے اداروں کی اصلاحات کی طرف جائیں, اور اداروں کو اپنے حدود سے تجاوز کرنے کے راستے ہم بند کر دیں. چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو. اگر پارلیمنٹ, آپ بھی ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم نے یہ تنقید نہیں کرنی, اگر میں پارلیمنٹ ہوتے ہوئے اپنے حدود کا احترام کرتا ہوں تو فوج کو بھی اپنے حدود کا احترام کرنا ہوگا, اور ججز کو بھی اپنے حدود کا احترام کرنا ہوگا. یہ اصول ہونا چاہیے. تو ان کی تقرری کے لیے بھی ایک میکینزم ہونا چاہیے. عدالتی اصلاحات ہونے چاہیے. آئینی امور پر کون غور کرے گا, عام آدمی کے مقدمات پر کون غور کرے گا, 60,000 پینڈنگ کیسز جو ہے وہ کس طرح طے ہوں گے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ہمیں ان کی اصلاحات کی طرف بڑھنا ہوگا. میں اس وقت حکومت کو خاص طور پر اور ٹریجری بیٹھے ہوئے
मुअज़्ज़ज़ अराकीन को ख़ास तौर पर इस तरफ तवज्जो करूँगा कि सबसे पहले ज़िम्मेदारी आपकी बनती है, आपको इस बारे में इक़दामात करने चाहिए। अपोजिशन को एतमाद मिले, हमें एतमाद मिले, वरना फिर हम खुद इस्लाहात की तजावीज़ अपोजिशन दोस्तों के मशवरे के साथ पेश करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस काम को आगे बढ़ाना है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब कल हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसमें सब हमारी जो जमातें हैं यहाँ पे नेशनल असेंबली में उसके मेंबरान हैं और उसकी इस वक्त मीटिंग हो रही है और आपका रिप्रेजेंटेटिव भी, अगर ये तजवीज़ वहाँ भी आप रखवा दें तो मेरा ख्याल है ये बड़ा मौजू होगा। उसमें सभी जमातें, हुकूमत भी है और अपोजिशन भी है, तो उसमें जी मौलाना साहब का माइक खोलें। बिल्कुल, इस एक पार्लिमानी कमेटी जो आपने बनाई है जी, अगर आप समझते हैं कि ये काफ़ी है, दोस्त भी ये समझते हैं कि सब काफ़ी है, तो हमें उस पर एतमाद है। और उसके लिए जो हमने तजवीज़ अर्ज़ की है कि फ़ैसले जो हैं, जिस तरह 18वीं तरमीम ने हमने फ़ैसला किया था और 18वीं तरमीम के ज़रिए से एक पार्लिमानी कमेटी उस हवाले से बनी थी, मैं कहता हूँ कि जुडिशल काउंसिल को भी उसमें शरीक हो जाना चाहिए, पार्लियामेंट को भी शरीक हो जाना चाहिए। और फिर जो 19वीं तरमीम आई उसमें पार्लियामेंट को ब्लैकमेल किया गया। एक जज साहब ने अपने लिए ब्लैकमेल किया इस पार्लियामेंट को। उस 19वीं तरमीम को ख़त्म कर देना चाहिए, 18वीं तरमीम को दोबारा बहाल कर देना चाहिए। सूरत हाल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आप मुनासिब समझें तो आप वो मीटिंग अगर ज्वाइन कर लें तो वहाँ तजवीज़ भी दे सकते हैं। 5 नंबर कमेटी रूम में नूर आलम साहब, मैं बिल्कुल जाने को तैयार हूँ। नूर आलम साहब ले जो जाइए, मैंने 5 बात की है नंबर में वो मीटिंग हो तो रही है। उसको आगे बढ़ाने के लिए भी मेरी खिदमत हाजिर हैं आपको। आप इस तरह बहुत हुक्म करेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया जी। आप मेरे स्पीकर हैं, आपके आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आप सब हमारे लिए, और आप तो ख़ास तौर से आपसे मेहरबानी, एक मुख्तलिफ रिश्ता है। बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं थक गया और मैं जाना चाह रहा हूँ। अपना उमर अयूब साहब, आप भी अगर जाना चाहें वो मीटिंग में।